علی کی زبان کی چلے تاثیر میں بتاتا ہوں نا، علی کی زبان کی تاثیر کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا یا علی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ اتنا بتائیں آپ کے اختیار و اقتدار کیا ہیں؟ دیکھو یہ کہنے کی بات اور ہوتی ہے، کرنے کی بات اور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے اختیار و اقتدار جو ہے وہ کیا ہے؟ علی بادشاہ کے وجہ اللہ چہرے پر جلال جو ہے وہ قہر الہی بن کر ظاہر ہوا۔ قہر الہی بن کر ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور سامنے دیوار تھی، علی نے دیکھا کہ میں علی ابن ابی طالب چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ علی بادشاہ نے کہا میں اگر چاہوں، اگر مثالاً حکمن نہیں، اگر میں کہوں تو سونے کی ہو جائے۔ علی کی زبان کی تاثیر۔ اب اس بندے نے جو نگاہ کی تو دیوار سونے کی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا یا علی آپ نے تو مثالاً کہا تھا، حکمن نہیں کہا تھا، لیکن یہ سونے کی ہو گئی۔ ایک مرتبہ علی نے دیوار کو مخاطب کر کے کہا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا واپس پلٹ جا، جب میں نے تجھے حکم ہی نہیں دیا تھا کہ تو سونے کی ہو جا تو تو سونے کی کیوں ہو جائے؟ کہا سرکار جب آپ نے یہ کہا تھا نا اگر میں دیوار کو کہوں تو یہ سونے کی ہو جائے، بس اس ملعون کے دل میں خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے۔ سلامت یہ ہے علی کے زبان کی تاثیر۔ اب بی بی کے زبان کی تاثیر کیا ہے؟ قرآن بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بی بی کھڑی ہے دربار میں، باقی آپ کو 100 بار کا سنا ہوا ہے، بی بی دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے سپاہی جو ہے وہ گھوڑوں پہ بھی سوار ہے، اونٹوں پہ بھی سوار ہے، ان کے گلوں میں گھنٹیاں ہیں۔ 36 ملکوں کے سفیر جو ہے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان سے جو ہے اپنے اختیار و اقتدار کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ان سفیروں میں سے کسی سفیر نے کہا تو نے جو انہیں قیدی بنایا ہوا ہے، تو نے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو جو قتل کروایا ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا حسین کو قتل اس لیے کروایا ہے کہ وہ میرے اختیار و اقتدار کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ علی کی علی بیٹی نے سنا اور مزاج میں بھی علی ہی تھی۔ ایک مرتبہ کہا تو انہیں جو بتا رہا نا اختیار و اقتدار، میں تیرے سے ہم کلام ہونا چاہتی ہوں، تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح کر یہ جو روشن دان ہے نا اس میں سے تیز ہوائیں شاں شاں کر کے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے شور پیدا ہو رہا ہے، ہوا کو کہو کہ رک جا۔ اس نے کہا علی کی بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہے، ہوا پر میرا کوئی اختیار اقتدار ہے کیا میں ہوا کو روک سکتا ہوں؟ بی بی نے کہا اچھا چل ہوا کو چھوڑ، یہ جو گھوڑے کھڑے نا، گھوڑے جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا، کہیں دیکھ لیں، ابھی ریڑے میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، کہیں استبل میں چلے، کہیں یہ گھوڑے کی عادت ہوتی ہے ایک پیر اٹھاتا ہے دوسرا مارتا ہے، ایک اٹھاتا ہے سم دوسرا کرتا ہے، کھڑا رہے گا ایسے کرتا رہے گا۔ ان کا یہ تیرے گھوڑے جو ہے نا یہ سم مارے، ان سے شور پیدا ہو رہا ہے، ان کو کہو کہ یہ اپنا سم نہ مارے، آرام کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس نے کہا کیا ہو گیا تجھے، گھوڑوں پر بھی کیا کنٹرول ہے؟ کہا یہ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں، تو یہ گھنٹیاں سے جو شور پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میں تیرے سے کلام نہیں کر سکتی، ان گھنٹیوں کو روک، اور یہ جو اونٹ بل بلا رہے ہیں ان کے بل بلانے کو روک۔ اس نے کہا بھلا کیسی باتیں کری ہے، ان چیزوں پہ بھی بھلا کوئی اختیار ہو، اقتدار کسی کا ہوا کرتا ہے۔ بڑے دربار میں 36 ملکوں کے 36 سفیروں کے سامنے نہ میرا اختیار و اقتدار ہوا پہ ہے، نہ میرا گھوڑوں پہ ہے، نہ میرا اونٹوں پہ ہے، نہ میرا گھنٹیوں پر ہے۔ جب تمام اقرار کر لیا نا تو بی بی نے زور سے نہیں کہا جیسے میں زور سے پڑھ رہا، بی بی نے بس آہستہ سے کہا اسکت۔ عربی میں کہتے ہیں
بالکل خاموش. بس بی بی کا کہنا تھا، ہوا خاموش ہو گئی، گھنٹیاں خاموش ہو گئی، گھوڑوں کی ہنہناہٹیں خاموش ہو گئی، ان کی ٹاپوں کی آواز خاموش ہو گئی. صرف خاموش نہیں ہو گئی، پورے یزید کا دربار پتھر کا ہو گیا.